پاکستان سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ملے جلے پیغامات آ رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے سب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ چھٹی کا دن ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیئرمین محترم جناب ماسٹر یعقوب صاحب، جو کہ ہمارے فورم کا ساتھی بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کامیاب پروگرام پر بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ راج صاحب بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ میں آپ کو بھی مبارکباد دوں کہ کل جمعے کو ہمارے لیے بہت بڑا دن تھا۔ آپ کی تمام محنتیں جو ہیں ان کو قبول کیا گیا ہے، آپ کی جو کوشش ہے اس کو قبول کیا گیا ہے، اور امبیسڈر صاحب نے آپ کو جو میڈل دیا ہے اس پر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ راج صاحب، آپ نے بہت کوشش کی ہے کمیونٹی کے لیے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ آپ 50 سال سے لگاتار محنت کر رہے ہیں اور محنت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک زندگی کا حصہ جو ہے اس میں ڈال دیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم حق جانب ہے کہ آپ کو شیلڈ ملی ہے، اور امبیسڈر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ کو شیلڈ دی ہے۔ راج صاحب، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو آپ نے بہت خدمت کی ہے، آپ بہت مدد کر رہے ہیں، آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، آپ بلکہ بڑوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ آپ کا ریڈیو جو ہے یہ اسکولنگ ہے ہمارے لیے، یہ تھاٹ آف اسکولنگ ہے۔ ہم بہت سیکھتے ہیں اس سے، ہمیں بہت انفارمیشن ملتی ہے، ہمیں خبریں ملتی ہیں، ہمیں تراث کرام پاک ملتی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ملتا ہے، ہمیں نعتیں ملتی ہیں۔ ہمیں کیا نہیں ملتا؟ ہمیں سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو جو قدر ہے وہ قدردانی کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں بہت زیادہ آپ نے امبیسی پر کے تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج امبیسڈر صاحب نے آپ کی تنقید کو تسلیم کیا ہے کہ تنقید آپ کی واجب تھی، اور انہوں نے آپ کو شیلڈ دی ہے یوم آزادی کے موقع پر۔ تو راج صاحب، بہت بڑا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے لیے بھی یہ تحفہ ہے، میرے لیے بھی یہ تحفہ ہے کیونکہ میں آپ کے کمیونٹی فور کا ممبر ہوں۔ تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کام کرنے کی توفیق دے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر انسان نہ جانے تو خدا ضرور جانتا ہے۔ نیکی کو اگر انسان نہیں جانتا تو خدا ضرور جانتا ہے، اور خدا ہی، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اور وہ کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی جو خدمت ہے یہ خاموش خدمت ہے، اور نیچر اس کو جانتی ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ کس کو تبلیغ کرنا، اچھے کام کو تبلیغ کرنا۔ تو آپ تو یہاں پر ڈینش سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو پاکستان سوسائٹی کے بارے میں تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو اسلام کے بارے میں تبلیغ کرتے ہیں، لیکن صرف جانے والے لوگ جاتے ہیں۔ جن لوگ نہیں مانا انہوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، انہوں نے نبی کو نہیں مانا، لیکن آپ کا کام ہے کام کرتے جانا۔ انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا دل خوش ہوا ہے راج صاحب۔ تو بہت اچھا ہے۔ یوم آزادی کی مبارک ہو، نبی پاک کا میلاد کا مہینہ ہے، آپ کا مبارک ہو۔ 150ویں قادم رحمۃ اللہ کی سالگرہ ہے، سب لوگوں کو مبارک ہو۔ میں دل کے گرانی کو سب کو سلام کرتا ہوں، اور مبارکباد دیتا ہوں۔ راج صاحب، چلتے چلتے ایک بات کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ جی ماں صاحب، بات ضرور کریں۔ راج صاحب، کمیونٹی جو ہے وہ ترقی کرتی ہے جس میں ڈسپلن ہو، جو کوئی سیکھے۔ جس کمیونٹی نے سیکھنا نہیں ہے اس نے کوئی ترقی نہیں کرنی۔ تو میں بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، لیکن ہمارا پروگرام تھا اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتا ہوں۔ راج صاحب، ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو میسج کیا تھا تقریباً ہفتہ دو ہفتے پہلے کہ آپ نے اس طریق کو عزیز نہیں ہے، آپ نے آنا ہے۔ تو ڈینس یہ اصول ہے، ڈینس کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی شادی کی دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو، تو اس پر وہ واپس میسج کرتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ہم آ سکتے ہیں یا وی آر سوری۔ سوری کہنے سے کوئی بندے کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگلا جو بندہ اس کو پتہ چل دیتا ہے کہ ہمارے 30 یا 40 مہمان ہیں، ان میں سے اتنے کم ہیں، تو 3 دن پہلے ایک اطلاع دی جائے تو وہ اور لوگوں کو اپنی مرضی سے بلا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ضروری ہے۔ دوسری بات ہے اس بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو کوئی میسج ملتا ہے، اگر کوئی بلاتا ہے تو اس کو اطلاع دے
تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. اگر آپ نے 40 بندے کا بندوبست کیا ہے کھانے کا، تو اگر 30 بندے جاتے ہیں تو ہم نے 40 کی پیمنٹ کرنی ہے. اگر زیادہ جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ ایک میں نہیں کہتا کہ ہمارے بندے کمزور ہیں یا لیکن صرف سستی کر جاتے ہیں. سستی نہیں کرنی چاہیے. ہم کو ان چیزوں سے اجاگر ہونا چاہیے. ہمیں یورپ سے سیکھنا چاہیے. بے شک یہ کافر ہیں لیکن یہ اصول ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں راج صاحب، ڈسپلن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کاظم کا فرمان ہے ڈسپلن. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ. یہاں کے اچھے اصول سیکھو. اصول سیکھو. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس لیے میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن ایک ریکویسٹ تھی جو میں نے کر دی ہے. کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کوئی شادی کا پروگرام ہو، کوئی نکاح کا پروگرام ہو، کوئی آپ کو ایمبیسی والے بلاتے ہیں تو کم از کم ایسا کہہ دیں میں ساری ہوں، میرا اور پروگرام ہے. کیونکہ یہاں پر بہت سے پروگرام چلتے ہیں. جس طرح کہ کل 3-4 پروگرام تھے. اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو اس کے جگہ بندہ اور لے آتا ہے. لہذا یہ ایک مشورہ تھا. کوئی نہ ہی تو حکم ہے، نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ کوئی. میں مدد چاہتا ہوں سب سے، لیکن ہمیں تھوڑے سے اصول سیکھنے چاہیے. یہاں پر وقت کی پابندی ہوتی ہے. ہم نے 6 کا ٹائم دیا تھا، کل بندے 7 بجے بھی آئے ہیں، تو پھر اس کا مزہ نہیں تھا. پروگرام بندہ شروع نہیں کر سکتا. مہمان جو ہے انہوں نے دوسری جگہ جانا ہے، تو پھر وہ 6 بجے کے رہتے اور 6:05 ہو جان ٹھیک ہے، لیکن بعد میں بندے بہت زیادہ ہو گئے. تو اس لیے کھچا کھچ حال بھر گیا تھا آپ کو، وہ جگہ جو تھی بھر گئی تھی. میں بہت 50-60% ہو گئے تھے. لیکن ایک مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. جو بندہ سیکھتا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں زندگی کا. اگر کتنا بھی امیر ہو جائے، کتنا بھی اس کی گاڑیاں مرسڈیز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اصول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لہٰذا پلیز میں ایک ریکویسٹ کر دی ہے، لیکن کسی کا دل نہیں دکھانا تھا، لیکن شاید کسی کے بعد کام آ جائے. لہٰذا بہت شکریہ راجا صاحب، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. آپ کا بہت شکریہ. ماں صاحب اللہ آپ تعالیٰ لوگوں نے خوش رکھے، کامیاب آباد رکھے. پروگرام کیا اور یہ بڑی خوشی کی تھینک یو ویری بات مچ. ہے. کمیونٹی کو دیکھنا تھینک یو چاہیے ویری کہ مچ. ماں صاحب اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ، پہلے تو چند جی لوگ یا 1-2 پروگرام ہوتے تھے، اکا دکا پروگرام ہوا کرتا تھا 14 اگست کا ایمبیسی کے علاوہ باہر. اب ماں جی صاحب جی اس جی دفعہ تقریباً 9 پروگرام ہوئے 14 اگست کے حوالے سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہے نا، یہ اچھا ہے. جتنے لوگ کر سکتے کرنا چاہیے. دیکھو مختلف جگہوں پر پاکستان کا جھنڈا لڑا ہے. مختلف جگہوں پر مطلب پاکستان کا پتہ چلا کہ پاکستان کا ڈے ہے. میں تو کہہ رہا ہوں گھر گھر منانا چاہیے. کوئی اس میں عرض نہیں بات رہی ہے. ہمیں منانا چاہیے جس دن توفیق ہے. تو ہم تو انشاءاللہ ہر سال مناتے ہیں، چاہے لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ ہر روز مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ. دراصل آپ کا بہت شکریہ. آپ ماں کے صاحب آپ دوسرے متواتر مہمان بھی بنا انتظار رہے کر ہیں، رہے ہیں. اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں تھینک یو. 7-8 مہمان تھے، 6 مہمان تھے، تو میں پاکستان کا جھنڈا اور کیک کی شکل میں ان کو ہزاروں کی شکل میں دیکھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ صاحب. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے بہت سے انشاءاللہ ماں مہمان صاحب بہت شکریہ، انتظار کر رہے رابطہ ہوں رہے گے. گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. سامعین ناظرین، یہ تھے ماسٹر یعقوب صاحب. چونکہ یہ استاد ہیں، علمی بات کرتے ہیں، سمجھانے کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں پر خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اصولوں پر بھی قائم رہنا ہے. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.